الحمدللہ ماہ رمضان ہم سے بس اب کچھ گھنٹوں کی ہی دوری پر ہے۔ آپ سب کو رمضان المبارک کی پیش کی بہت بہت مبارکباد، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو رمضان مبارک کی تمام فضیلت اور تمام خوشحالیاں اور فضائل نصیب فرمائے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سمپل لائف سلوشن۔ تمام لوگوں نے اب ماشاءاللہ سے اپنے گھروں میں رمضان المبارک کی گروسری کر لی ہوگی، رمضان المبارک کی تیاریاں کر لی ہوں گی یا نہایت ہی آخری مراحل میں ہوں گی، جیسے کہ اب میری بھی تیاریاں ماشاءاللہ سے کافی ساری ہو چکی ہیں، بس کچھ ہیں، چند ہیں جو رہ گئی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تراویحوں کے پہلے انشاءاللہ ہو جائیں گی، اور اب ہو بھی رہی ہیں بہت ساری۔ جب تک آپ تک یہ ویڈیو پہنچے گی میری انشاءاللہ تمام تیاریاں ہو چکی ہوں گی، اور یہ میں دکھا رہی ہوں آپ کو۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اپنا کافی سارا سامان جوڑیہ بازار سے منگواتی ہوں، تو یہی میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ میکرونی ہے، مسالہ جات ہیں، یہ سب کچھ، دہی بلے ہیں، پھلکیاں جو دہی میں ڈال کے دہی پھلکیاں بنائی جاتی ہیں وہ ہیں، یہ سب کچھ میں نے جوڑیہ بازار سے منگوایا ہے۔ اور بھی دیگر سامان ہے جیسے بیسن ہے اور دوسری چیزیں ہیں، وہ بھی میں نے سب جوڑیہ بازار سے منگوائی ہیں۔ رش تو وہاں پر ٹو مچ تھا، ہسبینڈ ہی گئے تھے، میں نہیں گئی تھی، میں تو بس یہ آلو پیاز وغیرہ کی گروسری کرنے گئی تھی اور بس جھٹ پٹ کر کے میں لے آئی تھی۔ اور اب یہ ہے کہ کچھ سامان ہے جو مجھے ریفل کرنا ہے، وہ میں ریفل کروں گی، اور صفائیاں جو چل رہی ہیں وہ تو لازمی بات ہے، وہ تو چلتی ہی رہیں گی۔ اور اب سامان میں نے یہ ہے کہ میں نے ریفل کرنا ہے، ان کو ڈبوں میں اچھی طریقے سے بھرنا ہے، اور اس طریقے سے کرنا ہے کہ سامان کوئی ضائع نہ ہو، سامان پورے مہینے بالکل صحیح طریقے سے چل جائے اور اچھی طریقے سے پورا مہینہ میرا مینیج ہو جائے۔ تو اس کے علاوہ یہ رمضان صرف، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا ہے، صرف کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ نہایت رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو اس میں ہم نے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، تراویحاں پوری کرنی ہیں، اور ان تمام چیزوں کے سے پہلے اپنے دل کی طہارت کرنی ہے۔ کسی سے روٹھے ہوئے ہیں تو مان جائیں، کسی سے ناراض ہیں تو آگے بڑھ کر اس کو گلے لگا لیں، اس سے انسان کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ بہت بڑے ہو جائیں گے کہ آپ خود چل کر جا کر مل لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے گا، آپ کو نیکیاں بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے کہ ہمیں سب سے مل جل کر رہنا چاہیے، اور جو اپنے ارد گرد ایسے لوگ ہیں، ہمارے ایسے رشتہ دار ہیں جن کی استطاعت نہیں ہے رمضان مبارک میں کہ وہ اپنا رمضان مبارک اچھے طریقے سے منا سکیں، یا ان کے دسترخوان ایسے وسیع نہیں ہیں، تو کوشش کیجئے ان کی مدد کیجئے۔ اور اگر آپ کے پاس اتنا نہیں ہے کہ آپ ان کی اس طریقے سے مدد کر سکیں، تو اپنے ہی سامان میں سے کچھ تھوڑا تھوڑا سامان ان کو بھی نکال کر دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سامان میں بھی برکت کرے گا اور ان کے سامان میں بھی برکت کرے گا، کہ دونوں گھروں کے ایک ہی گروسری سے دونوں گھروں کے اخراجات چل جائیں گے، رمضان ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ یہ چیز ہوتی ہے نیکی کی، اور برکت پہ تو ایز اے مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ تھوڑی سی چیز میں بھی اگر برکت پڑ جائے تو وہ بہت ساری ہو جاتی ہے، بہت پوری پڑ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور برکت کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ صدقہ نکالیے، اور اس ماہ رمضان میں صدقہ نکالنا نہایت افضل ہے، 70 گنا ہر اجر کا ثواب ملتا ہے، ہر کام کا، ہر نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ تو کوشش کیجئے اپنی زکوٰۃ، اپنے خیرات، اپنے عطیات ان لوگوں کو دیجئے جو واقعی مستحق ہے۔ سفید پوش گھرانے ہیں، بہت سارے سفید پوش گھرانے ہیں، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے نا تو آپ کو بہت سارے نظر آ جائیں گے۔ جو مانگ لیتے ہیں نا، وہ تو دسیوں اور گھرانوں سے مانگ رہے ہیں، ان کا تو بہت ہی زیادہ پورا پڑ جاتا ہے، وہ تو ان سامانوں کو بیچ کر پھر اپنے نئے موبائل لے رہے ہوتے ہیں، اپنی دیگر اشیاء الیکٹرانک کا دیگر سامان لے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں نا، جو کسی سے کچھ نہیں کہتے، جو بظاہر چھوٹی موٹی جاب کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں ذرا جھانک کر دیکھیے، تھوڑا سا نکلیے اپنی مصروفیات میں سے باہر، اور انہیں دیکھیے کہ وہ کس طریقے سے گزارا کر رہے ہیں۔ تو چپکے سے رمضان کا تحفہ سمجھ کر ان کو کچھ بھجوا دیجئے، کچھ عید کے اگر ان کے کسی بچے کے کپڑے بنا دیجئے، ان کے افطاری کا سامان کر دیجئے۔ اس طریقے سے نہیں کہ بس سب کو آٹا اور دال کی ہی ضرورت ہوتی ہے، غریب کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ بھی گوشت کھائے، وہ بھی مرغی کھائے، ضروری نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پتہ ہے
تعصب بنا ہوا ہے کہ بس غریب کے گھر تو دال روٹی ہی جانی ہے، دال دلا دو، آٹا دلا دو، یہ تو میسر ہو ہی جاتا ہے۔ جس طرح ہمارا اچھا کھانے کو دل چاہتا ہے، اس طرح ہر انسان کا اچھا کھانے کو دل چاہتا ہے، اور اس کے لیے ہر انسان کوشش بھی کرتا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ کسی کو گوشت دلا دیں، کسی کو قیمہ دلا دیں، کسی کو چکن دلا دیں۔ یقین جانیں یہ تھوڑا بہت ہی دلا دیں، کلو 2 کلو دلا دیں، 1 کلو دلا دیں، آدھا کلو دلا دیں، جتنی آپ کی استطاعت ہو، یا اپنے ہی گھر میں آپ نے پکایا ہوا ہو تو اس میں سے آپ بھجوا دیجئے۔ تو یقین جانیں وہ بھی بہت خوش ہو کر کھائیں گے، اور آپ کے کھانے میں بھی خیر و برکت بہت ہوگی، اور آپ کو بھی کھاتے ہوئے بہت اچھا محسوس ہوگا کہ آپ نے کہ دسترخوان میں سے کسی نے کھایا ہے، اور کوئی ایسا انسان جس کو یہ میسر نہیں تھا، اس اللہ تعالیٰ نے اس کی کمی کو آپ کے ذریعے پورا کیا ہے۔ اور جناب رمضان مبارک میں یہ غلطی مت کیجیے گا کہ سحری کری اور بس بچوں کو ہسبینڈ کو بھجوایا اور لمبی تان کر سو گئے۔ اس طریقے سے آپ کا ایک تو روزہ بہت لیزی ہو جائے گا، اس کے بعد آپ اٹھ کر بالکل فریش فیل نہیں کریں گی۔ اپنے کام صبح ہی صبح نپٹا لیجئے تاکہ ظہر تک آپ چیزوں سے فارغ ہو جائیں، اور ظہر کی نماز کے بعد سپارہ وغیرہ جو بھی پڑھنا ہے وہ پڑھ کے تھوڑا سا آرام کریں، اور اس کے بعد پھر وہی ہے کہ ہم ہاؤس وائف ہوں اور کچن نہ ہو، یہ تو بالکل ہی ناممکن ہے۔ ہمارا تو چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک ہاؤس وائف کا اور کچن کا، تو اور مزے مزے کے پکوان بھی پکانے ہیں ہم نے۔ تو روزہ بالکل اس طریقے سے مت گزاریے کہ اب سارا دن سوتی رہیں اور پھر کام پھیلا رہے، اور پھر وہ کام آپ سے کنٹرول میں نہ آئے، آپ کی گرفت سے نکل جائے، کیونکہ جب ٹائم برباد ہوتا ہے نا تو پھر کام ہماری گرفت میں سے نکل جاتا ہے، پھر وہ کام ہماری ہاتھوں میں نہیں آتا۔ تو اس وجہ سے ہم اسٹریس میں آ جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کس طریقے سے ہم اس چیز کو پورا کریں۔ تو یہ مسئلہ بھی پڑ جاتا ہے رمضان المبارک میں، کیونکہ روزہ رکھ کے پھر دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا آرام کر لیا جائے، تھوڑا سا سو لیا جائے۔ تو ہر چیز کو ٹائم مینیج کر کے کریں، آرام بھی کریں، آرام بھی ہم پر لازم ہے، ہم نے آرام بھی کرنا ہے اور گھر کو بھی دیکھنا ہے۔ اور رمضان المبارک میں تو میں کہتی ہوں کہ ہاؤس وائف کی ڈیوٹی ڈبل ہو جاتی ہے کہ سحر و افطار کے ساتھ، عبادات کے ساتھ ہر چیز کو مینیج کرنا ہوتا ہے۔ کہیں افطار پارٹی پر جا رہے ہیں تو کوئی ہمارے یہاں افطار پر ہم نے اہتمام کیا ہوا ہے، ان تمام چیزوں کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے ٹائم مینجمنٹ۔ ٹائم مینجمنٹ اپنی آپ بہت اچھی بنا لیں، بہتر بنا لیں، اپنے کاموں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائیں گی تو آپ پریشان نہیں ہوں گی۔ اور اگر آپ ٹائم مینجمنٹ نہیں کریں گی، جس وقت چاہا آپ اٹھیں، جس وقت چاہا آپ نے کام کرا، تو آپ پریشان ہو جائیں گی، نہ آپ نمازیں ٹائم پر پڑھ پائیں گی، اور نہ ہی آپ کا قرآن اور دیگر وظائف آپ کے مکمل ہوں گے۔ تو ٹائم کو اپنے ہاتھوں میں رکھیے تاکہ آپ پورا رمضان المبارک کی خیروں سے، برکتوں سے مستفید ہو سکیں۔ اور میرے ساتھ بندے میری ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے آپ لوگ یہاں تک آ گئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر لازمی کریں۔ مجھے آپ کے سبسکرائب کی، آپ کی واچنگ کی اور آپ کے لائک کی بہت ضرورت ہے۔ میرا نیو چینل ہے تو پلیز اپنی بہن کو سپورٹ کیجئے، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کی سپورٹ پر ہی ہم آگے بڑھیں گے۔ میرے بہن بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لازمی واچ کیا کیجئے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اور پھر وہی رمضان المبارک کی آپ کو بہت بہت دعائیں، بہت بہت آپ کو مبارکباد، اور اس دعا کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کا تمام رمضان بہت اچھا گزرے، بہت پیارا گزرے، خوشحالیوں والا گزرے، اور تمام دلی دعائیں جو آپ کی دل میں ہیں اور آپ کو اور آپ کے اللہ کو پتہ ہیں، وہ تمام کی تمام دعائیں آپ کی قبول ہوں، تمام کی تمام آپ کی حاجات پوری ہوں، اور تمام کی تمام آپ کی عبادات قبول ہوں۔ اللہ حافظ۔